الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ امید ہے سامعین و ناظرین سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ رب العزت ہمارے تمام ورد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کاروبار مال جان میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا سلسلہ بزرگان دین کے واقعات ہم پیش کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے بہت ہی پیارے اور برگزیدہ ہستی اور اللہ کے نیک بندے، مقرب ترین بندے حضرت سیدنا ابو بکر شبلی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بہت ہی پیارا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ واقعہ آپ نے سماعت فرمانا ہے اور اپنے اندر عملی جذبہ بھی پیدا کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے اپنے دربار میں کھڑا کر کے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں بخش دیا؟ میں اپنے نیک اعمال شمار کرنے لگا جو نجات کا ذریعہ بن سکتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں نے ان اعمال میں سے کسی عمل کے سبب تیری بخشش نہیں فرمائی۔ میں نے عرض کی مالک، پھر تو نے کس سبب سے میری مغفرت فرما دی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ تم بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے، تم نے ایک بلی کو دیکھا جسے سردی نے کمزور کر دیا تھا، تو نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے اپنے چوگے یعنی جبے میں چھپا لیا تاکہ وہ سردی سے بچ جائے۔ پس بلی پر رحم کی وجہ سے میں نے آج تم پر رحم فرمایا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں، اس حکایت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ جانوروں پر رحم اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے اور لڑانے سے منع فرمایا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بے کسوں کے مددگار حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چہرے پر مارنے اور داغ لگانے سے منع فرمایا، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانوروں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کا درس اور ہمیں تلقین فرما رہے ہیں۔ اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا یہ سبق ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ان کو چارہ بھی ڈالا جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ نیک اعمال
فکر آخرت کرتے رہنے، برے کاموں سے بچتے رہنے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ رب العزت ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔